بھی مشکلات تھیں، اس سے آپ کو جو گھر کے مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، ان کو اپنے سر پہ لے لیا اور آپ کے 4 بچے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، ان 4 کی آپ نے زبردست قسم کی پرورش کی اور آپ نے اس کے بعد اپنے 4 بیٹوں کو بھی ان کے ساتھ رکھا۔ ان میں آپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک کا نام عباس ہے، دوسرے کا نام عبداللہ ہے، تیسرے کا نام جعفر ہے اور چوتھے کا نام عثمان ہے۔ تو حضرت ام البنین نے اپنا نام ام البنین ہی رکھ لیا حضرت فاطمہ کی نام کی مشابہت سے کہ لوگ کہیں مجھے وہ نہ سمجھنے لگیں۔ یہ اپنے 4 بیٹوں کو کربلا بھجواتی ہیں اور 4 بیٹوں نے جا کر کے وہاں وہ داد شجاعت دی ہے کہ دنیا اس پہ حیران رہتی ہے، اور میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیلاً تھوڑا تھوڑا بتاتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پر ان کے 4 بیٹوں نے کیا کیا وہاں پر کارنامے سر انجام دیے اور امام حسین کے ساتھ کیسا سفر کیا۔ انہوں نے مدینے سے جاتے وقت امام حسین کو اپنے 4 بیٹے ساتھ روانہ کر دیے ہیں۔ اب یہاں تک اتنی سی بات آپ سمجھے کہ امام حسین نے، ہم تو اپنی ماؤں کو نہیں پوچھتے، اپنی ماں کے اوپر کیا اثرات چھوڑے، کس قدر آپ کا اعلیٰ اور بہترین سلوک تھا کہ ستیلی ماں نے اپنے 4 بیٹے جو اس کا کل سرمایہ حیات تھے امام حسین کے ساتھ بھیج دیے ہیں۔ باتیں ہر چیز تاریخ میں نہیں لکھی، لیکن کچھ بین السطور چیزیں ہوتی ہیں کہ ان سطروں کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو آپ کے اپنے خاص دماغ نے نکالنی ہوتی ہے، تاکہ اس دماغ سے پتہ چلے کہ آپ کس قدر گہرائی اور تدبر کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ ماں کے ساتھ، ماں نے جو حسن سلوک کیا حسین ابن علی کے ساتھ، وہ تو تھا ہی بہت اعلیٰ کہ وہ ماں تھی، لیکن حسین ابن علی نے اپنی ستیلی ماں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا کہ ماں اپنے 4 بیٹوں کو امام حسین کے ساتھ اس سفر میں روانہ کر دیتی ہے کہ جس کا آخر یہ ہے کہ وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اس خاتون کے اوپر آپ نے ایسا اثر ڈالا، ایسا اس بی بی کے اوپر آپ نے اثر ڈالا ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ جب یہ قافلہ ان کا لوٹ کر گیا ہے اور حضرت زینب نے جا کر ان کو تسلی دی کہ آپ کے بھی 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں، اسیران کربلا جب لوٹے ہیں واپس میں، تو انہوں نے کہا اے کاش میرے بیٹے اور جو کچھ زمین و آسمان پر میں ہے سب کا سب میرے حسین پر فدا ہو جاتا اور وہ زندہ رہتے۔ اس سے پتہ چلتا کہ میرے بیٹے بھی سب اور زمین و آسمان کی ساری دولتیں حسین پر قربان کر دی جاتی ہیں اور میرے حسین میرا بچ جاتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ذرا غور فرمائیے۔ ایک ماں کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ کیسی ماں ہے جو اپنی ہی سوکن کے بچوں کے اوپر اپنے بیٹے وار دیتی ہے، اور سوکن اور حضرت علی موجود نہیں ہیں کہ ان کو دکھانے کے لیے، نہ امیر المومنین شخصیت امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ ایسے وقت میں ایک ستیلی ماں اپنے 4 بیٹوں کو، یعنی 4 ستیلے بھائی بھی ساتھ چل پڑتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کیسا عجیب وقت ہے کہ آپ کے اپنے بھائی آپ کے اوپر، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، آپ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، آپ کو بیٹیاں دینے کو تیار نہیں، آپ سے کو بیٹے دینے کو تیار نہیں، ایک گھر میں نہیں رہتے، بھائی بھائی کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ لیکن یہاں پر عجیب بات ہے کہ امام حسین کی والدہ محترمہ، کتنا کردار بلند تھا امام حسین کا، کتنا حسن سلوک تھا ان کا اپنی ماں کے ساتھ۔ لوگ تو اپنی ماؤں کو نہیں پوچھتے، آج مائیں در بدر دھکے کھاتی پھرتی ہیں اور کوئی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک نہیں لوگ کر رہے ہیں، جو کچھ چل رہا ہے اس وقت سوسائٹی کے اندر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین نے اپنی ماں کے ساتھ کیا اتنا اچھا سلوک کیا ہوگا کہ ماں اپنے 4 بیٹے ان کے ساتھ روانہ کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ زمین و آسمان کی دولتیں بھی ہوں
اور یہ 4 بیٹے بھی اگر حسین ابن علی پر قربان ہو جاتے بس حسین ابن علی بچ جاتے۔ تو یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضرت علی کے گھر میں، یا یہ تو اپنے ان کا جو حضرت ام البنین کی جو قبر مبارک ہے، جب آپ بقیع میں داخل ہوتے ہیں تو جہاں سامنے اہل بیت رسول کی حضرت امام باقر ہیں، امام حسن ہیں، امام جعفر الصادق ہیں اور حضرت عباس رسول اللہ کے چچا، وہاں اس سے ذرا اس طرف کو آپ ہٹیں گے تو ساتھ ام البنین کی قبر بھی آپ کو وہیں پر نظر آ جائے گی۔ میں نے ان کی قبر پہ بھی جا کے دعا پڑھی تھی اور کہا تھا کہ میں آپ پر قربان کہ جس نے اپنے بیٹے میرے حسین ابن علی پر قربان کر دیے، بی بی تجھ پر لاکھوں سلام۔ افسوس یہ ہے کہ آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ریاض الجنہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہوٹل ہوتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں ہوتی ہیں، اور آپ پھرتے ہیں اور آوارگی میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کہاں پر دفن ہے اور کس کی تاریخ کیا ہے۔ کاش کہ آپ امت کے حج اور عمرے اور مکے جانے کے سفر جو ہیں اس چیز میں ڈھل جائیں تو اسلام کو یہ دن نہ زوال کے دیکھنے پڑے جو اس وقت اسلام پر زوال چل رہا ہے۔ یہ ساری عدم علم کی بنا پر ہے کہ آدمی اپنے علم کی بنا پر یہ اس کی صورتحال ہے۔ تو ام البنین جو ہیں انہوں نے وہاں پر حضرت ان کو جب بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا اس طرح جنگ میں، اتنا روتی تھیں اپنے بیٹے عباس کی وفات پر، اور مرثیہ انہوں نے ایک دفعہ پڑھا کہ کہا اے عباس، جس نے عباس کو دشمن پر اے کاش حملہ کرتے دیکھا اور وہ حملہ دشمن نے پیچھے کیا ہوتا، میرے بیٹے کے ہاتھ جدا ہو گئے تھے اور اس کے سر پر گرز مارا گیا، اے کاش اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، پھر میں دیکھتی کہ عباس تیرے قریب کون آ سکتا۔ حضرت عباس کے ہاتھ قطع کیے گئے ہیں پہلے، اور پھر اس کے بعد حضرت عباس کو شہید کیا گیا ہے۔ اتنے جوان تھے، گھوڑے پر بیٹھے تھے، لگتے تھے کوئی مرد گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، ایسی آپ کی جوانی تھی۔ تو یہ ان کے بارے میں روتی تھی۔ تو مروان جیسا ظالم بھی جو تھا نا، وہ آپ کے ان اشعار کو سن کر رو پڑتا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کسی عورت نے اپنی سوکن کے بیٹوں سے جو خالص محبت کی ہے وہ ام البنین کے سوا کوئی اتنی باعظمت عورت نہیں ہو سکتی۔ سوکن کے بیٹوں سے محبت، یہ اپنے بیٹے سوکن کے اوپر آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کی تاریخ ہو یا کفار کی، وہاں پر عورتیں اپنے بیٹوں کو تخت پر بٹھانے کے لیے اپنی سوکنوں کے بچے قتل کروا دیتی تھی۔ آپ لوگوں کے اندر تو چونکہ تازہ حمیت جاگی ہوئی ہے ترکی ڈرامے دیکھنے کی، تو وہاں ارطغرل اور دیگر جو الٹے سیدھے وہ ڈرامے تھے، میرا سلطان وغیرہ، اس کے اندر یہی کارنامے سر انجام دیے، اور ہمارے آخری بادشاہ کو جس نے برباد کیا وہ بادشاہ بھی کی طبیعت بھی کچھ بدماشی والی تھی، بہادر شاہ ظفر کی، کہ اس نے آخری عمر میں جوان لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے ایک لڑکا 1 سال کا ہو گیا۔ وہ چاہتی تھی میرا بیٹا بادشاہ کے مرنے کے بعد ولی عہد بنے، دوسری سوکنوں کا نہ بنے، تو جس کے نتیجے میں ساری مغلیہ سلطنت ہی تباہ کر کے اس نے رکھ دی۔ یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو وہ قربان کر رہی ہے، اس لیے ستیلی ماں پر جس نے اتنا اثر ڈالا ہوگا، آپ سوچیں کہ وہ حسین ابن علی کا کردار کتنا بلند ہوگا کہ وہ اپنی ستیلی ماں سے بھی اس کے 4 بیٹے اپنے مشن میں کام لے آیا۔ ہمارے اپنے بھائی ہمارے مشن میں کام نہیں آتے ہیں، سگے بھائی ایک خون ہے اور ایک ہی ماں ہے اور ایک ہی باپ ہے، ان سے ہماری نفرتیں، ان تک کبھی ہم نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا، کبھی آپ اس قدر خوفزدہ اپنے بھائیوں کے پاس سے ہیں کہ آپ اگر ان کے پاس جائیں دین لے کے تو آپ انتہائی اکڑ کے ساتھ جائیں گے، اور مصیبت سمجھنے کے بعد کہ کاشف صاحب ہمیں کس چیز کی ترغیب دلا رہے ہیں، اتنے آپ کے بھائی اور بہنیں آپ سے بیزار ہیں کہ نہ وہ آپ کو رشتے دیتے ہیں نہ آپ سے رشتے لیتے ہیں، جان چھڑاتے پھرتے ہیں، اور غیروں میں دے کر وہاں طلاقیں کروا رہے ہیں، اور جوت پتانگ ہو رہا ہے۔ یہ ہے خاندان کو جو آدمی کی اپنی ذات اس قدر کمزور ہو جائے کہ وہ اپنے خاندان کو اپنے ساتھ لے کر نہ چل سکے۔ یہ میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں،
اور دیگر لوگ بھی اس مشن میں تھے۔ امام حسین نے اس کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے جتنے لوگ تھے ان میں آپ کے 4 بھائی ہیں کہ جن 4 بھائیوں کے ساتھ آپ نے بڑا اچھا سلوک فرمایا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھنے والا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے امام حسین کے ساتھ جان دی اور کس طرح سے امام حسین کا ساتھ دیا۔ حضرت عباس کے بارے میں یہ آپ کو ایک میں چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں جو آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس وقت امام حسین گئے ہیں کربلا میں تو 4 بھائی کربلا پہنچ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جس وقت خط اپنا دے کر کے شمر کے ہاتھ میں عمر ابن سعد کو بھیجا کہ جاؤ اگر تو وہ امام حسین سے جنگ لڑتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کمانڈ تم اپنے ہاتھ میں لے لو اور اس کو کرو ڈسمس اور اسے کہو تمہیں وہ رے علاقہ جو ہے اس کی گورنری بھی نہیں ملے گی، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو وہاں پر ام البنین کا ایک بتیجا جس کا اور وہ کوفہ کے بڑے رئیس لوگوں میں تھا، اس کے نام ایک امان نامہ لکھ دے کہ ان کو کربلا سے جانے کی اجازت ہے، وہ حسین کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا باقی جتنے ہیں۔ تو وہ خط لے کر اس نے ایک وہاں پر غلام کو دے دیا اور غلام نے وہ خط لے کر شمر کے پاس چلا گیا۔ شمر بھی ام البنین کے خاندان کا آدمی ہے، یعنی دور نزدیک سے یہ بھی ماموں لگتا ہے۔ ماموزاد نے حضرت عباس کے ماموزاد تھا جس نے امان لکھ کر بھجوائی اور یہ بھی دور نزدیک سے ماموزاد ہے۔ تو یہ آ گیا اور اس نے سارے پہلے دن نکال کے کھڑا ہو گیا باہر۔ سب سے پہلا اس نے یہ کام کیا کہ باواز بلند یہ کہا کہ کہاں ہے میری بہن کے بیٹے، کہاں ہے میری بہن کے بیٹے؟ تو حضرت یہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ کوفیوں نے دھوکہ دے دیا، انہوں نے خط لکھے، وہ خط جھوٹے تھے، یہ سب پہچانتے ہیں۔ جیسے بدر کے اندر رسول اللہ کو سارے پہچانتے تھے، خاندانی تو آیا تھا بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، مولویوں کے جھوٹ میں کبھی نہیں جانا۔ یاد رکھیں انہوں نے ایک حرف بھی نہیں پڑھا، انہوں نے جو رد کرنے والے ہیں سطحی سا پڑھا ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ رشتہ داریاں کیا ہیں۔ ہاں وہ رشتہ داریوں پہ کتابیں یہ ضرور لکھتے ہیں جی ان کی آپس میں شادیاں ہوئی تھیں تو یہ پھر کس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ قتل کر دیا۔ شادی تو حضرت لوط علیہ السلام کی بھی ہوئی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہوئی تھی، اس نے شوہر کے مشن کے ساتھ کیسے غداری کر لی؟ شادیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے یہ شادیاں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور وہ بھی آدھی سے زیادہ آدھی بھی کیا تقریباً ساری جعلی ہیں۔ وہ ناچیز نے بھی پوری زندگی کوشش کر کے سارا نسب نامے چیک کر کے میں نے ایک ایک چیز پہ مولانا اسحاق مرحوم سے وہ سیکھ لیا کہ یہ شادیاں کیا ہیں اور نسب کیا ہیں، کیا جھوٹ پھیلایا، اور اس کو عباسی نے سب سے پہلے نقل کیا، اور اس کے بعد نقل در نقل یہ بھی نہیں ہوا کہ ہم اٹھ کے چیک کر لیں مولویوں سے، یہ بھی توفیق نہیں ہوئی یزیدی مولویوں سے۔ تو یہ رشتہ دار نے کہا ہے ہماری بہن کے بچے ہمارے قبیلے کی عورت ہے، تو حضرت عباس پہچانتے ہیں یہ سارے ایک دوسرے کو، لیکن مشن الگ الگ ہیں، مشن الگ الگ ہیں، شکلیں پہچانتے ہیں، نظریے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ تو نظریہ کیا ہے؟ سامنے آئے، انہوں نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کے بھائی نے، آپ کے ماموزاد نے آپ کو امان دی ہے اور کہا ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے سلام بھی کہہ دیں اور ایمان بھی دے دیں۔ یہ سن کر حضرت عباس نے شمر کو کہا کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حسین کا ساتھ چھوڑ دو۔ فرمایا خدا تجھ پر لعنت کرے، تیری اور تیری امان پر بھی لعنت کرے۔ تیری امان ہمارے لیے تو ہے مگر رسول اللہ کے پتر کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ ہم یہ بات آپ نے یہ کہ آپ چاہتے تو آپ اس وقت امان حاصل کر سکتے، کیونکہ موت سامنے تھی۔ کون سی چیز تھی کہ جنہوں نے ان کے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آنے دی؟ کون سی چیز تھی؟
اور فرمایا تم ہمارے سامنے ہمارے آقا کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو اسی بنا پر حضرت نے عباس نے اپنے بھائیوں کو بلایا، فرمایا حسین اس وقت بھائی نہیں ہے، حسین اس وقت ہمارا لیڈر اور ہمارا امام اور ہمارا آقا ہے۔ ذرا جملے سنیے کہ بھائی نہیں ہے اس وقت، اب نظریہ ہے، اور میں اپنے بھائی کے ہم اپنے غلام، ہم اس کے امام کے اس کے مقتدی ہیں اور اپنے آقا کے غلام ہیں۔ فرمایا ایک ایک کر کر اب آج اپنے آقا پر نثار ہو جاؤ، تاکہ میں تم کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتا ہوا دیکھوں اور میں تم کو اپنے لیے توشہ آخرت سمجھوں۔ اور یہ تھا کہ فرمایا ہماری اگر کوئی اولاد ہوتی تو وہ بھی ہم امام حسین کے اوپر اس وقت، اور بھائیوں نے پھر آگے بڑھے تو پھر یہ آپ کے 4 بیٹے جو ہیں حضرت ابو الفضل عباس کے بھائی، یہ سارے کے سارے اسی وقت، جن میں عبداللہ، عثمان، جعفر اور حضرت عباس یہ سہاں پر ہیں۔ حضرت عثمان آگے بڑھے اور انہوں نے میدان جنگ میں خوب جہاد کیا تو خولی ابن یزید کے تیر سے وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر آگے بڑھے، انہوں نے بھی زبردست قسم کا جہاد کیا امام حسین کے دفاع میں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ وہ بھی آگے بڑھے اور انہوں نے بھی یہ جہاد کیا۔ اب کی باری ابو الفضل العباس کی آئی۔ ابو الفضل العباس وہ آدمی ہے جو امام علی کے ساتھ اور امام حسن کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ جس وقت جنگیں ہوئی ہیں اس وقت ابو الفضل عباس جو ہیں، ان کا بھی عجیب بات ہے کہ امیر المومنین ہر جنگ کے اندر اپنے ستیلے بیٹوں کو، جو دوسری بیویوں سے بیٹے تھے، ان بیٹوں کو آگے رکھتے تھے اور امام حسن حسین کو پیچھے رکھتے تھے۔ یہ عباس ہیں جنہوں نے کہا یا حضرت کہ مجھے خوف کو رد کرنے کا کوئی طریقہ کار میدان جنگ میں بتائیں۔ حضرت فرمایا دونوں ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھنے ہیں اور تلوار جما کر رکھنی ہے، نگاہ دشمن کے آخری قطار کے اوپر رکھنی ہے اور دانتوں کو کھلا نہیں رکھنا۔ انشاءاللہ اتنی قوت پاؤ گے نفسیاتی طور پر پیدا ہو جائے گی کہ تم دشمن سے کبھی خوف زدہ نہ ہوگے۔ ابو الفضل عباس جو ہیں، انہوں نے امام حسین کی سارا پیرا دیا ہے، انہوں نے ہی پانی لینے کے لیے گئے ہیں، یہ وہیں پر جہاں پانی لینے کے لیے گئے ہیں تو وہیں عمر ابن سعد کی فوج نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور حضرت عباس کو وہیں پر شہید کر دیا۔ حضرت عباس اس وقت شہید ہوئے ہیں، اس وقت امام حسین نے کہا ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، میرا بھائی میرے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ اس کی لاش امام حسین سے نہیں اٹھائی گئی، اس لیے ان کی لاش جو ہے وہ فرات کے کنارے پر ہی پڑی اور ان کا وہیں پر الگ سے وہاں پر مزار بنا ہوا ہے۔ اس قدر جوان تھے، امام حسین بوڑھے ہو چکے تھے، جوان بھائی کی لاشیں آپ نے نہیں اٹھائیں، اور یہ آپ کے وہ بھائی ہیں جو 34 سال کی عمر میں جو آپ سے جدا ہو گئے ہیں۔ اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ عباس کو اور ان کے بھائیوں کو آگے رکھتے ہیں اور حضرت حسن حسین کو جنگ میں آگے نہیں رکھتے؟ امیر المومنین کا جواب سنیے، اور جواب بھی کیسا ہے کہ عجیب بات ہے، ہم ایک رنگ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں لیکن جن کو نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ کئی رنگ سے چیز کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب میں حسن حسین کو اپنے بیٹوں کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جنگ میں ان کو نبی علیہ السلام کی نسل سمجھ کر پیچھے چھپا لیتا ہوں تاکہ میرے نبی کی نسل بچی رہے اور یہ میرے بیٹے میری نبی کی نسل کے اوپر قربان ہو جائیں۔ یہاں علی نے اپنے آپ کو امتی ظاہر کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے نبی کی اولاد بچ جائے، نبی کی اولاد۔ پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جملے کا غور فرمائیے گا، اگر آپ کے قلم میں ہوا تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کی اولاد ہے، نبی کی اولاد۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میرے سسر کے بچے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، نہیں، فرمایا میرے نبی کی اولاد ہے تو میں اپنے نبی کی اولاد کو۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، وہ جب یہ اپنے نبی کی نسل کے لیے اس قدر پریشان ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے اپنے 4 بیٹے آگے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس امتی کو اگر آج اتنا آپ کا
نسل کے خیال ہے تو آج کی امت بھی اگر نبی علیہ السلام کی نسل کا خیال نہیں کرتی ہے تو یہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں ٹھیک، بلکہ یہ ایک صحابی کی مخالفت ہو رہی ہے کہ اس صحابی کی آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ اس بات کو یہ سمجھ لیجئے، ابو الفضل العباس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور ساتھ دیا اور پورے مشن میں آپ کے ہاتھ میں علم رہا ہے، اور آپ نے علم کے ساتھ کسی وقت بھی آپ نے علم کو گرنے نہیں دیا ہے۔ جس وقت حضرت عباس کو آپ نے دیکھا تو آپ حضرت عباس کی پیشانی مبارک پہ زخم، آنکھ میں تیر پہ وسط ہو چکا تھا، اور آپ کی پشت پر کئی گرز مارے گئے تھے، تو پھر آپ نے اس کی لاش کو اٹھایا اور دشمنوں پر حملے کرتے رہے کہ کہاں جاتے ہو، کیسے تم نے میرے بھائی کے بازو شکستہ کیا، آؤ مجھے حسین سے ایک دفعہ جنگ لڑ کر دیکھو۔ تو امام حسین کو اس وقت اپنے بھائی کے سامنے جس طرح سے آپ نے اس وقت اس چیز کو آپ نے برداشت کیا ہے، یہ بھی ایک قابل حیران کن چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ حسین ابن علی اپنے بھائی کے اوپر کس طرح سے ان کے بھائیوں نے جانے دی ہیں۔ یہ دوسرا منظر ہے کہ ام البنین نے بیٹے بھیجے ہیں ستیلی ماں نے، اور حسین ابن علی کے ستیلے بھائی، کتنا اچھا ستیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک ہوگا کہ وہ بھی اس مشن میں امام حسین کے ساتھ آئے ہیں، اور انہوں نے آخری وقت میں امان لینا پسند نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے بچے کے لیے امان نہیں اور ہمارے لیے امان ہے، ہم تو اس وقت آج ہوں تو بھائی بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جس آدمی کا آج میں نے ذکر کرنا ہے، امام حسین کا اپنے آپ کے دو بھائی ہیں اور بھی ہیں، ایک کا نام ہے ابو بکر بن علی اور ایک کا نام ہے عمر بن علی۔ شیعہ یہ دو نام کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ بھی دو ماؤں سے تھے، اور یہ دو بھائی بھی جو ہیں یہ بھی حضرت علی کی ایک ام ولد کنیز سے بچے تھے، یہ بھی دو بچے جو ہیں امام حسین کے ساتھ وہاں پر کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ محمد بن حنفیہ گئے نہیں ہیں، محمد بن حنفیہ کو خود امام حسین نے مدینے میں چھوڑا ہے۔ محمد بن حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، خود امام حسین مکہ روانہ ہو گئے۔ آپ کے سامنے پورا کرائیٹیریا تھا، آپ ایک بحیثیت سیاستدان سارے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ خاندان کے کچھ افراد ادھر چھوڑے، عبداللہ ابن جعفر بھی تھا، محمد بن حنفیہ جو تھے یہ بھی امام حسین کے ستیلے بھائی ہیں، یہ بھی ادھر موجود رہے ہیں پیچھے مدینہ کے اندر، اور خود مشن کے لیے آپ روانہ ہو گئے۔ اس لیے اکثر لوگوں کو ابہام ہو جاتا ہے کہ فلاں کو پیچھے کیوں چھوڑا، وہ کیوں نہیں گیا، یہ کیوں نہیں گیا۔ یہ سارے آپ کے لوگوں کا چونکہ عدم دلچسپی ہے اس قصے کے ساتھ اور بھرپور نہیں پڑھتے ہیں اور ایک قصہ سمجھ کے گزر جاتے ہیں۔ انتہائی اسٹریٹجیکل جو آپ کام کر رہے تھے بڑی حکمت کے ساتھ کہ کس طرح سے پولیٹکس کے اندر سروائیو کرنا ہے، کوئی جذباتی نہیں تھے امام حسین۔ امام حسین نے بھرپور اپنے تجزیات کو سامنے رکھا، خبروں کو سامنے رکھا، شہادتوں کو سامنے رکھا۔ امام حسین کو جس وقت اطلاع ہوئی تو آپ کے کوفہ کے لوگ آپ کے ساتھ بڑا پیار کر رہے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے کزنز کو ساتھ ملایا۔ دیکھیں صرف آپ کے بھائی نہیں، امام حسین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حضرت عقیل جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے ان کے پوتوں کو بھی اور ان کے بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر چلے ہیں، یعنی اپنے تایا کی اولاد بھی امام حسین کی اتنی متاثر تھی کہ انہوں نے بھی ساتھ چھوڑنا امام حسین کا گوارا نہیں کیا۔ آپ ذرا یہ سوچنے آپ کے تایا چچا کی اولادیں جو ہیں وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ چل سکتی ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، حسین ابن علی جس منزل پر کھڑے ہیں، جس کردار پر کھڑے ہیں، وہ دیکھیے سوچیے ذرا اس چیز کو کہ آپ نے اپنے خاندان کو کس طرح سے ساتھ لے کر چلیں۔ تدبیر منزل کا مقام کیسا ہے، خود ہی نہیں اپنی آخرت سنوار رہے ہیں بلکہ اپنے خاندان کی آخرت سنوارنے پر ہیں، اور ہم خاندانوں میں کام کرنے کی بجائے تبلیغی جماعت بن کر تو ہم بسترے اٹھا کر کبھی چین جا رہے ہیں، کبھی روس جا رہے ہیں، ان کو کلمہ پڑھا رہے، جو پہلے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی کلمہ نہیں پڑھا رہا۔ ساری جماعتیں ذرا اپنے طریقہ کار پر غور فرمائیں۔ کسی زمانے میں میں نے اپنی تحریک اسلامی کے امیر صاحب کو ایک تجویز پیش کی تھی۔
وہ فوت ہو گئے حکیم سرف سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی. میں نے ان سے گزارش کی کہ جناب یہ اس بات کا آپ سختی سے نوٹس لیں کہ ہماری تحریک جو دن بہ دن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس تحریک کے اندر مزید لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جو لوگ خود رکن ہیں یا کارکن ہیں یا متفق ہیں، نہ تو ان کے لڑکے ہیں، نہ ان کی بیویاں ہیں، نہ ان کے بیٹے ہیں، نہ داماد ہیں، نہ بہویں ہیں، نہ ان کے بھائی ہیں، نہ بھتیجے ہیں، نہ بھانجے ہیں. کوئی بندہ ان تحریکوں کے خود ہی رکن بن کے یہ پھر رہے ہیں. اس کا مطلب ان کے شخصیات اس قدر داغدار ہیں کہ گھر والے ان پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں. گھر والے ان پر ایمان لانے کو تیار نہیں. ان کی کروائیں فہرستیں پوری، اور کروانے کے بعد ان سے پوچھ گچھ کریں، احتساب کریں کہ 40 سال سے 25 سال سے تم تحریکوں کے اندر آئے ہوئے ہو. بڈھو لمبی لمبی داڑیاں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، سوٹیاں پکڑ پکڑ کے آ رہے ہیں. کہاں گئے تمہارے اپنے؟ مجھے یاد ہے ہمارے ایک شاعر تھے کمال سلارپوری، وہ میری ان سے ملاقات لاہور میں ہوئی تو ان کو اس وقت پیشاب کی نالی لگی ہوئی تھی. وہ اس کے ساتھ بھی بڑے جوان مرد تھے. یہ جو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا، یہ ان کی ایک بہت بڑی زبردست نظموں کا ایک پورا روداد جنوں کے نام سے چھپی ہے. وہ پڑھنے کے قابل ہے، نعتیں بھی ہیں اور بڑی زبردست قسم کی ہے. تو میری ان سے میں نے ان کو دیکھا، ان کے ساتھ کوئی کام کرنے والا ان کی تربیت گاہ میں نہیں آیا تھا. یعنی وہ اکیلے ہی آئے بس میں بیٹھ کر، اور اکیلے. کیا بیٹے نہیں تھے، بھائی نہیں تھے، بھتیجے نہیں تھے؟ اس طرح کے بے شمار چیزیں میں نے دیکھی ہیں تحریکوں کے اندر. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ انقلاب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ کس وجہ سے انقلاب نہیں آ رہے ہیں؟ تو مسلم بن عقیل کزن ہیں، تو مسلم کو آپ نے اسی وقت بھیجا کہ مسلم تم جاؤ، اور جا کر کے فوری طور پر کوفہ کے حالات. وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ایک قصہ ہے. مسلم نے جا کر وہاں کام کیا تو پہلے دن امام حسین کی بیعت کے لیے جو لوگ راضی ہوئے تھے وہ 30,000 تھے. لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد نے قبضہ کیا تو 10 آدمی بھی مسلم کے ساتھ ہی رہے. سارے حکومت سے ڈر کر کریک ڈاؤن ہوا، سارے کے سارے ڈر کر بھاگ گئے. لوگ جذباتی طور پر ہمارے مرکز میں بھی آ جاتے ہیں، ہم نے دین پڑھنا ہے، جب میں ان کو پڑھانے کی بات کرتا ہوں بھاگ جاتے ہیں. 2-4 دن یہاں رکھتا ہوں ان کو، ان کی طبیعت. پھر میں نے ایک بنائی ہوئی ٹریننگ سینٹر بنایا ادھر جامعۃ الامام محمد اسحاق. وہاں بندے کے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے اسے بھیج دے، جاؤ بھائی جاؤ وہاں پر جا کر رہو. پھر اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ بھاگ جاتے. لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں مجھ سے. 10 دن تو وہ یہاں بیٹھ کر میں ان کے رات دن کا مشاہدہ کرتا ہوں، وہ پڑھتے ہی نہیں، نہ کوئی ذکر کرتے، نہ سارا دن سوتے گھومتے پھرتے، رشتہ داروں سے ملاقاتیں. میں نے جی اس سے بھی ملنا ہے، میں نے اس سے بھی ملنا ہے، میں نے اس سے بھی ملاقات رکھی، میں نے اس سے بھی ملاقات رکھی. یہ کام ان کے دیکھیں، یہ دین پڑھنے آتے ہیں اور 70 کام ساتھ لے کر آتے. تو خاک اس خالص دین پڑھنے کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ برکت دیں گے جب آپ کی نیتوں کے اندر ہی کھوٹ آ چکا ہے. یہی کام میرے ساتھ ہے، اور یہی میں خود بھی، ہم سب اس کے اندر سارے موجود ہیں. تو مسلم کو جس وقت گرفتار کیا گیا ہے اور بڑے دھوکے سے گرفتار کیا گیا، تو یقین جانیے امام حسین کی مظلومیت ہے، لیکن امام حسین کی مظلومیت ہے اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں، کہ آپ کے سامنے سب شہید ہوئے ہیں اور امام حسین آخر میں تنہا رہ گئے ہیں. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کا یہ ہے کہ نہ بھائی ہے نہ سپاہ ہے، کوئی آدمی مسلم کے ساتھ نہیں. لیکن مسلم کا جگرہ اتنا مضبوط ہے کہ اس نے اپنے لیڈر کے لیے کام کرنے کے لیے خود کو تنہا محسوس کیا ہی نہیں. اس نے ہر وقت اپنے قریب اپنے اللہ کو پایا ہے. ایک جگہ پر بھی حضرت مسلم نہیں ڈولے ہیں کہ پورے شہر بھر میں مسلم اکیلے رہ گئے ہیں. اور ابھی ماشاءاللہ لگ جائے ملک کے اندر تو آپ ملک کے اندر تنہا رہ جائیں تو آپ بھاگ جاتے ہیں. شہر کے اندر دارالحکومت کے اندر حضرت مسلم اکیلے ہیں. اور جس وقت حضرت مسلم کو اس نے پکڑ لیا تو آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوا، بڑی لمبی چوڑی بحث کے بعد. تو اس وقت حضرت مسلم نے آخری میں 2-3 باتیں بتا رہا ہوں، لوگ کیسے بدل جاتے ہیں حکومتی طور پر. جب لوگ بدلتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتے ہیں، یہ آج کے پس منظر میں بھی. وہاں عمر ابن سعد بھی کھڑا تھا عبید اللہ کے دربار میں. تو حضرت مسلم نے اس طرح نظر اٹھا کے دیکھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان کو ان کا لڑکا انتہائی قابل اعتماد نظر آیا کہ رشتہ دار بھی ہے یہ دور نزدیک سے، چلو اس سے بات کرتے ہیں.
تو بلایا آپ نے اس کو اور اس کے کان میں بات کہی تو اور کہا کہ میں تم سے ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں اور تم میری وہ راز کی بات اپنے پاس رکھنا. 3 باتیں کہیں کہ کہا جب میں کوفے میں آیا تھا تو روپیہ تو تھا میرے پاس مگر رہتے رہتے اب میرے اوپر 700 درہم کا قرض چڑھ گیا ہے. میرے مرنے کے بعد میری تلوار اور میری زرہ اتار لینا, اس کو بیچ کے تو میرا قرضہ ادا کر دینا. آپ ذرا دیکھیے بندے کو مرتے وقت کس چیز کی فکر ہے, اور آپ قرضے لے کر اس امت کے کھا گئے ہیں اور بیٹھ گئے, منڈیوں کی منڈیاں کھا گئے, لوگوں کے پیسے واپس نہیں کرتے, لوگ چیخ چیخ کے تانگ آ گئے ہیں. یہ مرنے والے یہ اہل بیت رسول ہیں. بس میں آپ سے کہتا ہوں قصہ سنا کرے, باتیں ان کی سنے, عمل نہیں آپ سے ہو سکے. یہ دیکھیں کہ میری زرہ اور میری تلوار بیچ کے وہ دے دینا. دوسری بات میری لاش ابن زیاد سے لے لینا اور اسے احترام سے دفن کر دینا. اور تیسری بات حسین ابن علی کو پیغام دے دو اور اس کو بتا دو میرے اس واقعے کی کہ اہل کوفہ کے فریب میں مبتلا نہ ہوں. سارے بندے جو دلیری دکھا رہے تھے وہ بندے اب چھوڑ کر تحریک کو چلے گئے ہیں. میں نے خط لکھ دیا ہے آپ کو کہ یہاں کی فضا ٹھیک ہے, ججمنٹ میں کرنے میں ہو گئی غلطی, آپ وہاں سے چل پڑے ہیں, خدارہ جہاں ہیں وہیں سے واپس لوٹ جائیں. سب سے زیادہ فکر حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت حسین کی ہو رہی تھی کہ میرے کہنے پر وہ آگئے ہیں اور یہ قیامت کے دن میں خدا کو کیا جواب دوں گا کہ میرے بھروسے پر انہوں نے وہاں سے قدم اٹھایا ہے اور وہ اور ان کے یہ ظالم چھوڑیں گے نہیں ان کی نسل کو. تو یہ امام مسلم کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی. آپ کے بچوں میں سے کسی کا نام مسلم نہیں ہے, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اس میں امام مسلم نے اپنے یہ بات کہی تو اس نے عمر بن سعد کو یہ بات کہی تو ابن زیاد نے عمر بن سعد سے کہا کیا کہہ رہا ہے, تو اس نے جھٹ سے فوری طور پر 1 منٹ میں ساری بات بتا دی. تو ابن زیاد نے کہا شرم کر, ایماندار آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا مگر کبھی کبھی غلطی سے خائن کو بھی لوگ امانتدار سمجھ لیتے ہیں. تو میرے سامنے بے ایمان نکلا ہے. یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے, یہ سارے بیٹے ہی ہیں صحابہ کے, سمجھ گئے نا آپ. تو ادھر حضرت حسین صحابی ہیں, یہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں. صحابہ بھی صحابہ ہم بھی کب کہتے ہیں. تم کن کا دفاع کرتے ہو جو صحابہ کی اولادیں اور بک گئی ہیں اور وہ صحابی رسول کو اس وقت شہید کرنے پر آمادہ ہوئے بیٹھے ہیں. تم کرتے ہو موازنے, ہم نہیں کرتے ہیں موازنے. ٹھیک ہے, تمہارے اپنے موازنے کے اندر یہ دلیل بنا لو تو ہم دیکھ لیتے ہیں تم ہم سے کیسے بات کر سکتے ہو. جبھی تو ریکارڈنگیں چوری چوری میری یہاں کرتے ہیں, بیٹھ کر پرائیویٹ آتے ہیں, مشورے کرتے ہیں اور جا کر ان کو سناتے ہیں. پھر جب اس کے اندر میرے بنائے ہوئے اصول سنتے ہیں تو پھر جرت نہیں کرتے کئی سال بھی کہ ہم اسے کبھی بات کر لیں. تو اس وقت یہ کیا, فرمایا تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہ اس کا ہی راز رکھتے. تو خود ہی اس نے کہا سن لو مسلم, ہر وصیت کے بارے میں تمہیں فیصلہ سناتا ہوں. تمہارے مال سے مجھے کوئی مطلب نہیں, قرضہ تم ابن زیاد پھر اس سے نکلا, کہتا تمہارے مال سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں, زرہ بیچیں گے تمہیں دے کے تمہارا قرضہ فارغ کر دیں گے. اور حسین کے بارے میں کہ وہ ہماری طرف نہ آئے, ہمیں بھی اس سے کوئی مطلب نہیں, آتے ہیں یا نہیں آتے. رہ گیا تمہاری لاش, تو تم نے کی ریاست کی مخالفت اور رعایا میں کیا انتشار پیدا, اس لیے تمہاری لاش کی ذمہ داری کا میں کوئی نہیں لیتا, احترام کروں گا کہ نہیں کروں گا. یہ بات جس وقت ہوئی تو مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے, میں اس اور کہنے لگا تم ملک میں فساد پچا. تو حضرت مسلم نے یہ جواب دیا کہ ہم اس لیے نہیں یہاں آئے کہ یہاں پر آ کر کوئی فساد مچاتے, بلکہ تم لوگوں نے ملک میں جو انتشار پھیلا کر نیک آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور ان کے خون بہاتے ہو, اسلام کی سادگی مٹا کر وہ اعمال اور کام کرتے ہو جو کیسر و کسرا جیسے کفار کی سنت میں داخل تھے, ہم اس لیے آئے ہیں. اور ہمارا مقصد اس امت کی اخلاق و عادات کو سنوارنا ہے اور ان کو عدالت و انصاف اور تعلیمات قرآن پر عمل پیدا کرنے کی دعوت دینا ہے. دعوت دینا ہے, جنگ نہیں لڑانی تمہارے ساتھ. ہم دعوت لے کر آئے تھے, یہ کہ خروج کیا, ایسے کیا ویسے کیا.
ادھر بھی وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ نے ابھی یہ بات کہ اس نے کہا بس، جلاد نے اسی وقت حکم دے دیا، جلاد کو اس نے، ابن زیاد نے، امام کو پھر اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور سب سے اوپر والے مینار پہ لے جا کے کھڑا کر دو، وہاں سے گردن اتارو، پھینک دو اور آپ کا دھکا دے دو اوپر سے۔ امام بس پھر جس وقت اوپر چڑھے ہیں تو آپ نے باآواز بلند تکبیریں پڑھنی شروع کر دی اور بہت باآواز بلند آپ نے استغفار شروع کی، اور اس کے بعد خوب نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسی حالت میں جلاد آپ کو لے گیا، آپ تکبیریں بلند کر رہے تھے، اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، تو اوپر لے جا کے اس نے آپ کا سر تن سے جدا کیا اور لاش مبارک کو اوپر۔ یہ رسول اللہ کے خاندان کا حشر ہو رہا ہے، دین کی خدمت کا یہ انجام ہوتا ہے۔ آپ کہتے لاشیں بچ جائیں گی؟ حرام خوروں نے امام حسین کی لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ تو جنگ بھی نہیں کی اس بیچارے نے، تو اس کی لاش کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ ہاں، اور اوپر سے پھر آپ کو گرا دیا، جسم مبارک آپ کا چور چور ہو گیا۔ اور یہ وہ آپ کا امام حسین کا قاصد ہے، جان دی اس نے، اور کزن تھا امام حسین کا۔ آپ یہ دیکھیں، تائے کا پتر ہو کے اس نے دیکھیں امام حسین کا کس قدر ساتھ دیا، اور یہ اس وقت امام حسین کے ساتھ اس نے یہ سارے کام کیے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے ساتھ قافلے میں اسی مسلم کا بیٹا محمد بھی تھا۔ یہ محمد بن مسلم جو عبداللہ بن مسلم جو تھا، عبداللہ بن مسلم کو آپ نے بلایا، اور یہ میں اب آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں یہ ذرا آپ نے غور کرنی۔ اس مسلم کے ساتھ حضرت علی کی، امام حسین کی ستیلی بہن اور حضرت علی کی دوسری بیویوں سے ایک بیٹی تھی جس کا نام رقیہ تھا۔ تو آپ نے بلا کر کہا لڑکے تو اپنی ماں کو لے کر یہاں سے چلا جا، اپنی بہن کے بارے میں یہ بات کہی۔ تو اس نے کہا نہیں، میں رقیہ بنت علی کا بیٹا ہوں، اور آپ کا میں یہ بھانجا ہے، یعنی مسلم کا بیٹا آپ کا بھانجا بھی ہے، اس کی ماں جو ہے وہ آپ کی بہن ہے، اس طرح سے اس کا کزن کا بیٹا بھی بن گیا، ادھر سے آپ کا اپنا بھانجا بھی بن گیا۔ تو آپ نے وہاں پر اس نے کہا مسلم کو کہا نہیں حضرت، آپ، میں ایسا نہیں کروں گا، میں تو آپ پر جب تک جان نثار نہیں کروں گا اتنی دیر تک میں نہیں۔ تو حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد اس بچہ، یہ جس وقت شور ہوا خیام کے اندر بھی علی اکبر کی لاش آئی ہے، یہ بچہ پھر تلوار لے کر بڑا باہر نکلا عبداللہ، اور حضرت حسین کی بہن دیکھ رہی تھی کہ میرا پتر ہے، وہ یہ ہے عزم، یہ ہے خاندان، جب کھڑے رہ جاتے دین کے نام پر۔ تو دیکھا اس نے، نکلا تلوار لے کر وہ جلدی سے، تو ابھی وہ تلوار لے کر نکلا تو آپ کا ادھر سے یزیدی فوج کے ایک آدمی نے آپ پر حملہ کیا اور بچے کو دور سے نیزہ مارا، وہ پیشانی میں آگ لگا، وہ اور آگے بڑھے، اور پھر جب وہ قریب گیا تو اس نے آپ کے دل پر نیزہ مار کے بچے کو نیچے گرا دیا، بچہ شہید ہو گیا۔ اندر سے رقیہ لاش لینے کے لیے نہیں آئی، امام حسین نے بانجے کی لاش اٹھا کے وہاں رکھی۔ دوسرا بیٹا مسلم کا محمد ہے، اس نے بھی اسی طرح کہا اور کہا چچا میں بھی موت کے سپرد ہو جانا چاہتا ہوں، حکم دیجئے جنگ کے لیے۔ امام حسین نے اسے بھی پھر اجازت دے دی، اس نے بھی جنگ لڑی۔ پھر اس کے بعد آپ کا ایک بھائی تھا، کزن تھا، جعفر بن عقیل، وہ بھی کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کے ساتھ جو پاکیزہ افراد تھے نا، جنہوں نے زندگی میں زنا نہیں کیا تھا، ان میں یہ جعفر بن عقیل بھی وہ آدمی تھا۔ نکلا یہ بھی کہتے بہت حضرت عقیل کی اولاد سے پاک باز بچہ تھا یہ آپ کا، یہ بھی باہر نکلا، اس نے بھی آپ کو جانا۔ اور پھر ایک لڑکا تھا جس کا نام عبد الرحمن بن عقیل ہے، اس نے بھی جنگ لڑی۔ پھر ایک تیسرا بیٹا تھا ابو سعید حضرت عقیل کا، اس کا بیٹا بھی محمد تھا، اس نے بھی وہاں پر جنگ لڑی۔ اب باری آ گئی حضرت عبداللہ بن جعفر کی، یہ امام حسین کے جو ہیں حضرت جعفر چچا ہیں، تایا ہیں، یہ بھی ان کا بیٹا عبداللہ، اس کا آگے بیٹا ہے محمد۔ یہ جنگ کے اندر امام حسین کے ساتھ آیا، جو کہتے ہیں حضرت زینب سے ہیں، اون اور محمد کہتے ہیں نا، نام آپ اکثر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مولانا صاحب نے جو تحقیق کی تھی، میں نے ان کے پاس بیٹھ کر، تو مولانا نے فرمایا کاشف یہ حضرت خوسا سے ہے، اون حضرت زینب سے ہے، لیکن یہ لڑکا ہے عبداللہ بن جعفر کا ہی، اور وہ بھی عبداللہ بن جعفر کا ہے، لیکن مختلف البطن ہے، اس کی ماں اور ہے، ان کی ماں اور ہے۔ تو یہ ہم نے پھر تنقیح المقال سے پھر نکال کے ترجمہ میں نے پڑھا اس زمانے میں، تو مولانا صاحب کے سامنے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نہیں۔ تو یہ بھی اس دن جو امام حسین کے ساتھ اکٹھے نکلے، اون حضرت زینب کا بیٹا، اور یہ دو باپ ایک ہے، مائیں دو ہے، باپ ایک ہے
مائیں دو ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی ستیلی ماں کا مشن دیکھیں ستیلے بھائیوں کے مشن کیسے ایک دوسرے کے سگے بھائی ساتھ نہیں ہوتے, مشن میں ساتھ ہیں. جب اور نکلا نا تو ساتھ پھر حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر بھی نکلے. حضرت زینب دیکھ رہی تھی, پہلے بھتیجوں کی لاشیں اندر آئی ہیں, پھر بھانجوں کی لاشیں حضرت بی بی زینب کے سامنے آئی ہیں, پھر اب اپنے بیٹوں کو انہوں نے بھیجا. تو وہ بیٹے بھی جو ہے نا حضرت اون یہ بھی میدان کے اندر آئے ہیں. امام حسین کے یہ 3 بھانجے ہیں, یہ اون, یہ محمد, وہ عبداللہ حضرت رقیہ سے. بھانجے بھی آپ نے اتنا اثر انداز ان کے اوپر ہوئے ہیں کہ تینوں بھانجے آپ کے جو ہیں وہ میدان جنگ کے اندر آ گئے. اب حسین ابن علی کے ساتھ پھر ایک بچہ آیا. لوگ کہتے ہیں اس جیسا بچہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا, روشن چاند چمکتا چہرہ, اور نکلا تو کہتے ہیں کربلا کے اندر ایسے جیسے سورج کی خوبصورت روشنیاں, اور اس جیسا بچہ کسی نے حسن و جمال کی اخیر تھا. اس کو دیکھ کر ایک ظالم نے کہا کہ اگر اس بچے کو میں نے شہید کیا تو عرب دنیا میں میرا نام لکھا جائے گا. اتنا حسین کہ ایک حسین کو مارا تھا کسی ظالم نے, چہرہ مبارک نہ دیکھا. یہ بچہ وہ ہے جس کو حضرت قاسم کہتے ہیں. شیعہ ان کی مہندی بھی نکالتے ہیں, یہ سارے کام یہ سارے جعلی ہیں. کچھ نہیں کہ اس رات ان کی شادی بالکل جھوٹ, مولوی محمد حسین ڈکو صاحب نے بھی سب نے تحقیقیں کر کے لکھا, غلط بات نہیں. قاسم حضرت حسن کا بیٹا ہے, بھتیجے پر کے اوپر اثر, اور قاسم کی ماں بھی ساتھ آئی ہے وہاں پر. تو جنگ میں یہ آیا ہے بچہ, تو یہ حضرت امام حسین کی نصرت کے لیے باہر نکلا. تو اس نے جس وقت دیکھا نا, امام حسین نے اس کو روکا کہ تم نہ آؤ, مگر اس نے جس وقت امام حسین کو دیکھا کہ وہاں پر جنگ ہو رہی ہے اور امام حسین گھیرے میں آگے, تو بچہ پھر نکلا بڑے زور سے اور قوت کے ساتھ, غضبناک شیر کی طرح آگے بڑھا. یہ جب آگے بڑھا تو چھوٹی عمر ہی تھی, کہتے ہیں کوئی کہتے 14 سال کی عمر تھی یا 18 سال کی عمر. آگے بڑھا تو جاتے ہی دشمن نے جو وار کیا, آپ کی کلاہی مبارک جو ہے کٹ گئی ہے. اتنے میں آپ نے یا امی, عین سے امی جو ہے نا کہ او چچا جان, اتنی بات. تو امام حسین بے قرار ہو کر خیمہ چھوڑ کر بھائی کے بیٹے کی طرف بڑھے. لیکن جس وقت آپ تک وہاں کے فرمایا پتر تیرا چاچا آ گیا تجھے لے جانے کے لیے, لیکن بچہ جو ہے وہ اس وقت تک اس کا خون بہت بہہ چکا تھا. امام حسین نے اس کو بڑی مشکل سے اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا. فرمایا بھائی پہلے نہیں گیا تھا دنیا سے, تیرے جانے کے بعد پتا چلا کہ حسن بھی جاتا رہا. یعنی آپ نے اپنے, اور اس کے بعد دوسرا بچہ امام حسن کا تھا, اس کا نام ابو بکر تھا. تو اس کی والدہ بھی جو تھی وہ بھی وہی موجود تھی, ان کو بھی ویسے شہید کیا گیا. اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام بھی محمد بن علی تھا. یہ امام محمد بن حنفیہ جو ہے نا ان کا چھوٹا بھائی ہے, یہ دوسرا محمد ہے, اس کو محمد الاصغر کہتے ہیں. اس کا نام بھی محمد تھا, جو پیچھے چھوڑ آئے تھے اس کی ماں سے تھا, اور اس سے اس کے کہتے ہیں کہ یہ اسما بنت امیس سے تھا. یہ بچہ جو حضرت علی نے دوسری کی نا اس سے بچہ تھا. تو یہ بھی اس نے بھی اس وقت آپ ایک بچہ آپ کا آپ بھائی اور بھی تھا عبداللہ, وہ بھی اسی طرح میدان میں آپ کے ساتھ شہید ہوا ہے. اسی طرح امام حسین کی یہ جنگیں ہوتی رہی ہیں, بھائی بھتیجے بانجے کزنوں کی اولادیں سب کے سب جو ہے حضرت کے ساتھ وہاں پر موجود رہے ہیں. بہنوں پر اثر یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن رات کو شب عاشور تھی تو امام حسین اپنے خیمے کے باہر تھے, تو آپ کا ایک غلام تھا جو حضرت ابو ذر کا غلام تھا, اس کا نام جون تھا. تو وہ مسلمان ہو گیا تھا آخر میں, تو وہ آپ کی تلوار تیز کر رہے تھے اور فرما رہے تھے یا دہر اف اللہ کا من خلیل کم لا کا بالاشراقی والاسید. بہت پیارا آپ نے شعر پڑھا. فرمایا ہے دنیا افسوس تجھ پر, تو کتنی بری دوست ہے کہ صبح بھی کتنے اپنے دوستوں کو مار ڈالتی ہے, اپنے پیار کرنے والوں کو, اور شام کو بھی اپنے پیار کرنے والوں کو تو مار ڈالتی ہے. کوئی تیرے ساتھ جو پیار ڈال لیتا ہے نا دنیا کی محبت, تو سب کو مار دیتی ہے. عورتیں تو اپنے عاشقوں کا خیال کرتی, پر تو کیسی ہے کہ جس نے تیرے سے جرانہ ڈالا تو اس کے ساتھ بے وفائی کر گئی. فرمایا اور ایک کے دوسرے کو قبول نہیں کرتی, یعنی پہلے کی جان لے لی تو صبر نہیں کرتی کہ اب لے لی میں نے ایک کی جان چھوڑ دوں, لیکن خدا کے ہاتھ میں سارے امور ہیں کہ جو حی و قیوم ہے. یہ اشعار جس وقت حضرت زینب نے سنے نا ان کی آنکھیں بھر گئیں,
اور وہ بہت زور سے اپنے خیمے کے اندر کہا ہائے میں مر گئی، یہ دن آج کا دن کاش میں نے نہ دیکھا ہوتا، اور یوں لگتا ہے کہ اس سے پہلے میرا کوئی نہیں مرا تھا، آج لگتا ہے علی بھی مر گیا اور حسن بھی مر گیا۔ جس وقت آپ نے یہ بات کی تو آپ پھر اندر آئے امام، اور آپ نے یہ آواز سنی تو آپ نے یہ دیکھ کر کہا ہے بہن صبر اور تحمل سے کام رکھ، اور یاد رکھ کہ ایک دن تمام دنیا والوں نے مرنا ہے، جو آسمان پر ہیں وہ بھی مریں گے، وہ بھی باقی نہ رہیں گے۔ وہ خدا جس نے اپنی قدرت سے دنیا کو خلق کیا، اس کے سوا سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر تمام مخلوقات کو پھر اٹھائے گا، اور وہ یکتا و بے مثل ہے۔ میرے والد، میری والدہ، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، اور ان سب سے جو بہتر تھے وہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا۔ تو اس وقت آپ نے اپنی تینوں بہنوں کو، وہ رقیہ بنت علی، ایک ام کلثوم بنت علی بھی ہے، یہ ام کلثوم وہ نہیں ہے جو حضرت فاطمہ سے پیدا ہوئی ہے، یہ ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی دوسری بیویوں سے ہے۔ اس لیے کربلا والے لوگ کہتے ہیں وہ تو حضرت عمر کے نکاح میں تھی، وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئی، اس لیے یہ ام کلثوم کہاں سے آ گئی؟ تو اس مسئلے کا بھی حال یہی ہے کہ یہ دوسری بیویوں سے ہے۔ اس پر ناسخ و تواریخ کے حوالے سے مجھے یاد ہے، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، تو حضرت استاد جی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے پورا جمعہ پڑھایا تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ یہ ام کلثوم کہاں سے آ گئی۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے استاد جی کو اس مسئلے سے کیا دلچسپی تھی اور کتنی گہری تھی کہ ایک ایک فرد کے بارے میں انہوں نے پڑھا، اور الحمدللہ مجھے بھی ایک ایک فرد کے بارے میں انہوں نے بتایا، ناموں کی تصحیحات کروائیں، کربلا میں کتنے شہید تھے، کتنے بنی ہاشم تھے، کتنے غیر بنی ہاشم تھے، عورتیں کتنی تھی، بچے کتنے تھے، انہوں نے ساری چیزیں اس میں۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں اے بہن، اے ام کلثوم، اے فاطمہ، اپنی بیٹی کو بلایا، اور یا رباب، اور رباب میرے مرنے کے بعد گرے بان چاک نہ کرنا، منہ نہ نوچنا، اور منہ کے اندر سے کوئی نامناسب بات نہ نکالنا۔ آپ نے، اور یہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی حضرت نے۔ جس وقت امام حسین گئے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، تو اس وقت جو بچے شہید ہوئے ہیں، جو آپ کے انصار شہید ہوئے ہیں، ان میں سے 8 ایسے ہیں کہ جن کے اس وقت مائیں سامنے بیٹھی یہ سارے منظر دیکھ رہی تھی، یعنی ماؤں پر بھی اپنے خاندان کی امام حسین نے کتنا اثر ڈالا۔ عبداللہ بن حسین علی اصغر، ان کی ماں رباب تھی، عون بن عبداللہ بن جعفر کی ماں زینب، قاسم بن حسن جو بڑے خوبصورت، ان کی ماں رملہ، عبداللہ بن حسن نے مجتبہ، ان کی والدہ شلیل بن عبداللہ بجلی کی صاحبزادی تھی، وہ بھی خیموں میں موجود تھی، حضرت حسن کا دوسرا بیٹا۔ عبداللہ بن مسلم بن عقیل، ان کی والدہ رقیہ جیسا بھی اپنی بہن تھی جو امام حسین کی، وہ بھی وہاں پہ بہت مضبوطی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ عمر بن جنادہ، ان کی والدہ بھی کربلا میں تھی، اور وہ بیٹے کو کہہ رہی تھی لڑ، حسین بن علی کے پیچھے لڑ پتر، جان دے دے ماؤں کے سامنے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک شہید عبداللہ کلبی تھا، اس کی تو بیوی بھی ساتھ تھی، وہ دونوں حوصلے بڑھاتی تھی۔ آخر میں جس وقت یہ سارے مر رہے تھے تو امام حسین نے اس وقت یہ بات کہی کہ صبرن علی الموت یا بنی امومتی، صبرن یا اہل بیتی، واللہ لا رایتم حوانا بعد ھذا اليوم، او صبر کرو بنو میری چاچے کی اولادوں، آج صبر کر جاؤ، اور اہل بیت آج صبر کر لو، واللہ آج جو دکھ تم اٹھا رہے ہو اس کے بعد پھر دکھ نہیں، عیش ہی عیش ہے جنت کے اندر، پھر کچھ نہیں آپ کا رہ جانا۔ تو آپ نے اس وقت قاسم بن جو حسن ہے اس کے سرہانے کھڑے ہو گئے آپ، اور آپ نے وہاں پر بھی یہی جملے اس وقت کہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ قوم دور ہو جنہوں نے میرے نانا کی اولاد میں سے جو بچہ چن چن کے مارے ہیں، اس لیے فرمایا اس کو کہا بیٹا تیرا چچا نہیں چاہتا تھا کہ تو اس کے ساتھ شہید ہو جائے، لیکن تیری چاہت نے کہ تو دشمنوں کے ساتھ جو لڑا ہے حق بات کے لیے ان کے ساتھ کھڑا۔ اسی طرح آپ نے یہ سارے اہل بیت رسول کے ساتھ یہ سارا، تو جس وقت آپ کی یہ شہادت ہوئی ہے، امیر المومنین کے 6 بیٹے حضرت علی کے فوت ہوئے ہیں، تو ایک حضرت عباس ہیں، یہ 34 سال کے ہیں، عبداللہ بن علی ان کی عمر 25 سال ہے، یہ حضرت عباس سے 9 سال چھوٹے ہیں، عثمان بن علی 23 سال کے، جعفر بن علی 21 سال کے، اور محمد ابن علی ان کی عمر کا تعین نہیں ہو سکا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ انہوں نے جانے دی ہیں، اور یہ سب وہاں پر جو کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ بہنیں امام حسین کی جو ہے وہ وہاں پر صبر کے ساتھ رہی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے،
قافلے کے اندر اس طرح سے رہی ہیں بھی امام زین العابدین نے گواہی دی ہے کہ میری پھپھی نے 1600 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے اور وہ 1600 کلومیٹر کا اسیر اور قیدی بن کر گئی ہیں. اس میں ان کی پورے سفر میں جبکہ وہ بے ردا تھیں انہوں نے اپنی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کی. جس گھر کی عورتیں اس اتنے بندے 72 سال آگے آگے جا رہے ہوں, بھائیوں کے سر کٹے, بھتیجوں کے سر کٹے ہوں, پتروں کے سر کٹے ہوئے ہوں, وہ عورتیں کیسے ایسے ہی خاندان جو انقلاب لاتے ہیں. یہاں بیٹیاں ناچ رہی ہیں, بہنیں ناچ رہی ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, بہنیں دلہنیں بن کر آ رہے ہیں, بھائی ان کے اوپر چادریں, ہم بھی ان میں ہی شامل ہیں, ہم نے بھی اپنی بہن بیٹیوں کی شادیاں ایسے ہی کی ہیں, ان میں ہی ہیں, بالکل اسی معاشرے کا حصہ ہے. یہی کچھ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں, کوئی ہمارے ذہن میں نہیں کہ ہم نے کوئی اچھے طریقے سے کوئی کام. تو ساتھ بھائی آ رہے ہیں, بہنیں آ رہی ہیں, معاشرتی ضرورتیں ہیں آپ کو کہ اگر آپ یہ سارے کام نہیں کرتے, رشتے ہی نہیں اب ایسے ملتے. کون اچھی مائیں ہوں گی تو اچھے لڑکے جنیں گی, اچھی مائیں ہوں گی تو اچھی لڑکیاں جنیں گی. جب لڑکیاں بھی نہیں ہوں گی تو آپ اپنے بیٹوں کے لیے کیسے ان کے لیے لڑکیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں جن کی مائیں بدماش ہیں یا جن کی مائیں اور ابے بدماش ہیں. آپ کو جوائی کہاں سے اچھے مل جائیں گے مجھے یہ آپ بتا دیں. نہ بہویں آپ کو ملنی ہے نہ داماد ملنے ہیں, اور خود آپ بھی ایسے ہی بدماش ہیں جس کے نتیجے میں ایک غلط نسل تیار ہوتی جا رہی ہے اور جو ہے ملک جو ہے. تو آپ نے اپنی بہن زینب کے ساتھ اپنی بیوی اور لونڈیوں پر اثر ڈالے, بتیجوں پر. اور مزے کی بات ہے کہ حضرت حسن کی بیوی بھی ساتھی تھی وہاں پر, حضرت حسن کی بیوی بھی ساتھی تھی. بھابیوں پر بھی امام حسین کا شدید اثر تھا, اپنی بھابیوں پر بھی اثر تھا کہ ان کے بچے وہ ساتھ لے کر آئی تھی, حضرت حسن کی بیوی اور دوسرے بیوی لے کر آئی. حضرت حسن کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اس کا نام بھی حسن تھا, اس کو حسن مثنیٰ کہتے ہیں. یہ امام حسین کا داماد بھی تھا, یعنی امام حسین نے اپنے داماد پر بھی بھرپور اثر ڈالا ہے. وہ حضرت فاطمہ بنت الحسین کا شوہر ہے, تو وہ ان کو بھی آپ لے کر آئے ہیں ساتھ میں. داماد بھی پر بھی آپ کا بھرپور اثر تھا. وہ پھر اس قدر جنگ ہوئی کہ اس جنگ میں آپ کا بہت زخم ہو گئے. تو امام حسین جب بے ہوش ہو گئے نا تو ان کو گھسیٹ کر لائے ہیں. تو جب سب کو انہوں نے قتل کر دیا تو یہ بے ہوش پڑے رہے, بہت بری حالت کے اندر پڑے رہے ہیں. ان کی والدہ جو تھی نا یہ بھی کسی یزیدی لشکر کے جس طرح حضرت ام البنین ہے, تو اس لشکر کے اندر ان کا بھی کوئی قریبی بھائی آیا ہوا تھا. تو جب وہ ان کو انہوں نے دیکھا کہ سانس چل رہا ہے تو حضرت حسن کے اس بیٹے کو بھی جو ہے نا, ان کو حسن مثنیٰ دوسرا حسن کہتے ہیں, ان کو قتل کرنے کے لیے وہ آیا بندہ. لیکن جس وقت وہ قتل کرنے لگا تو وہ بیبیوں نے بھی روک لیا, اور عمر ابن سعد سے جو ہے نا وہ خاندان کا جو بندہ تھا, کمانڈر تھا, وہ بھی اس نے کہا بھی یہ میرے خاندان کا میری بہن کا پتر ہے, میں نے نہیں اسے قتل ہونے دینا. تو عرب کے اندر اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بے ہوش ہی رہیں. جا کے آنکھ آپ کی بے ہوشی کی کھلی اس وقت جب آپ کو کوفہ کے اندر اس نے اپنے گھر میں رکھا ہے, تو آنکھ کھلتے ہی آپ نے اے نا امی کہاں ہیں میرے چچا, یہ آپ نے پہلا آنکھ کھلتے ہی پوچھا ہے. بتایا گیا وہ شہید ہو گئے. امام نے بہت اٹھنے کی کوشش کی پر اٹھ نہیں سکے, پھر غش کھا کے بے ہوش ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے امام حسن کی اولاد اس طرح بچا لی کہ اس کے اوپر غشی طاری کر دی. امام حسین کی اولاد جو ہے امام زین العابدین اس طرح بچا لی کہ اس کے اوپر بیماری طاری کر دی. دونوں کے ذریعے سے پھر آگے جو نسلیں چلی, جہاد کی ہیں, کتابیں انہوں نے کی. تو امام حسین نے اپنے پوتوں پر بھی اثر ڈالا کہ آپ کا جو پوتا ہے امام باقر علیہ السلام, جو حضرت امام زین العابدین, یہ بھی اس وقت 5 سال کے تھے, بچے نے اپنے دادے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. نام ان کا محمد ہے, ان کو باقر العلوم کہا جاتا ہے. علم کے دریاب وہاں ہیں. مسلم شریف میں جو حدیث آتی ہے نا حج کی, ایک ہی حدیث ہے جس پر مسلمانوں کا سارا گزار و مدار چلتا ہے, وہ امام باقر کا ہے. تو امام باقر علیہ السلام جو ہیں یہ ایسے شیعہ کہتے ہیں انہوں نے کتابوں کے اندر سنیوں نے حدیثیں نہیں لیں ائمہ کرام سے. یہ جاہل شیعوں کی باتیں ہیں. جاہل شیعہ ایسے بچوں کو پڑھاتے رہتے, جھوٹے 2 نمبر نہ انہوں نے ہمارا پڑھا, اپنا تو انہوں نے برباد کر ہی لیا ہے, ہمارے پیچھے بھی ذخیرہ اس لیے برباد کرنے پر تلے ہوں کہ خام خواہ ان کا بھی برباد ہو جائے, اور تمہارے اماموں کے لیے بھی ہمارا ذخیرہ تم لوگ ڈھونڈتے ہو, تمہیں بھی کچھ نہیں ملتا. تو یہ گئے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی کے پاس, وہ جس کے لیے 27 بار نبی پاک نے رحم کی دعا کی تھی, اور اس کا اونٹ نبی پاک نے اوپر جب بیٹھے تو وہ پہلے بھاگتا نہیں تھا, پھر بڑا ہی بھاگنے لگ گیا. بڑا نیک صحابی جابر بن عبداللہ, بہت زبردست بڑے صحابی ہیں انصاری. جب وہ گئے تو وہ پھر حسین بن علی, تو وہ بے قرار ہو گئے.
اس وقت یہ روایت بھی امام جعفر صادق ان کے بیٹے نے بیان کی ہے امام مسلم سے، تو بے قرار ہو گئے۔ اس وقت وہ صحابی رسول نے یہ ان سے کہا کہ آپ اپنی یہ جو اوپر والا بٹن ہے یہ کھول لیں، اور اس کے اندر اپنا ہاتھ رکھا کہ میرے نبی کا پتر آیا مجھ سے پوچھنے کے، سال یا بدیا، پوچھ میرے پتر تو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ گئی تیرے سینے پہ ہاتھ رکھنے سے۔ مسلمانوں نے اپنی طرف سے، عوام نے بہت ادب کیا نبی علیہ السلام کی اولاد کا، بس پھر حکمرانوں نے نہیں کیے۔ برکیف امام حسین اپنے پوتوں پر بھی اثر انداز ہوئے، اور صرف پوتوں پر اثر انداز نہیں حسین ابن علی ہوئے، اس کے بعد پوری نسل پر امام حسین اثر انداز ہوئے، اور آج تک پوری دنیا کے اندر کوئی تبلیغی ہو، کوئی دعوتی ہو، کوئی ارشادی کام ہو، کوئی تصوف کا کام ہو، کوئی جہادی کام ہو، کوئی تعلیمی کام ہو، اس کو لے کر اٹھنے والے امام حسین کی نسل سے ہیں۔ آپ نے تدبیر منزل پر انتہائی کامیابی حاصل کی امام حسین نے، ایک جگہ پر بھی امام حسین ڈولتے نظر نہیں آتے، اتنا اعلیٰ کردار تھا کہ کہنے کو واقعی جی چاہتا ہے کہ حدیث صحیح تھی، الحسین منی وانا من الحسین، یہ واقعی سچ ثابت ہو گیا۔ حسین نبی سے ہی تھا اور نبی حسین سے تھے۔ وہ اوصاف لے کر امام حسین نے، جس طرح نبی نے اپنے خاندان پر اثر انداز ہوئے، اسی طرح آپ تدبیر منزل یعنی گھر کے مقام کے آ کے امام حسین ایک کامیاب انسان ہوئے کہ آپ نے اپنے مشن میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک